الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام خالص دینی پروگرام ہے. آج کا یہ اجتماع اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کو لے کر کے ہے کہ کس طریقے سے ہماری آخرت سنورے. وہ کیا اعمال ہیں کہ آنکھ بند ہونے کے بعد ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے اور جنت میں ہمارا داخلہ عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں ایک عظیم نعمت بلکہ سب سے بڑی نعمت ایمان و اسلام کی نعمت ہے. ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تو حدیث جبریل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کچھ یوں تعریف کی ہے: الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام یہ ہے کہ تم شہادتین کا اقرار کرو، یعنی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامبر اور رسول اور قاصد ہیں. اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت و طاقت ہونے پر بیت اللہ کا حج کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر بھی ایمان کے تعلق سے پوچھا گیا تو بیان فرمایا کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آؤ. تو اسلام کے ترجمانی حدیث جبریل کے اندر اور ایمان کی ترجمانی اور وضاحت حدیث جبریل کے اندر آ گئی.
ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ اسلام کا جو معنی حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے اور ایمان کا جو معنی حدیث جبریل کے اندر بیان کیا گیا ہے، کیا اس کے مطابق ہمارا اسلام ہے، ہمارا ایمان ہے؟ ہم وہ مسلمان ہیں حدیث جبریل کے اندر جس مسلمان کی بات کہی گئی ہے، جن تعلیمات کی ہدایت دی گئی ہے، جن چیزوں کی رہنمائی کی گئی ہے، کیا وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہم سب لوگ موحد ہیں، اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں، اور یہ بھی اس کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا برحق پیغامبر مانتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں ہمارے اندر، وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں، ہر ایک کو غور کرنا ہے، کیونکہ دنیا یہ دار الاسباب ہے، محنت کی جگہ ہے، کمائی کی جگہ ہے، اصل پونجی آخرت میں ملنے والی ہے، اور کمائی اعمال کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ ہم نیک اعمال جتنے زیادہ کر لیں گے اتنی پونجی آخرت میں، اتنا ذخیرہ آخرت میں ہمارے لیے اکٹھا ہوگا۔ دنیا میں اگر ہم اچھے اعمال نہیں کر پاتے تو آخرت میں نتیجہ صفر رہے گا۔ دنیاوی اعمال انسان اس طرح تیزی کے ساتھ کرتا ہے جیسے لگتا ہے کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے، جبکہ ہر روز 1-2-4 دن بعد اپنے کانوں سے ہم سب اعلان سنتے ہیں، یا کسی کی زبانی کسی کے موت کی خبر سنتے ہیں، وفات کی خبر سنتے ہیں، تو ہمیں اس وقت یہ یقین کرنا چاہیے کہ جیسے اس مرنے والے کو کندھے پہ لاد کر کے قبر لے جایا گیا، قبرستان لے جایا گیا، دفن کر کے سب لوگ واپس آ گئے، اب اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور اچھے اعمال کا اس کو بدلہ ملے گا، صلہ ملے گا، اور برے اعمال پہ اللہ معاف کرے سزا ملے گی۔ تو اس دن کو بھی ہم یاد رکھیں، کثرت کے ساتھ یاد رکھیں، اور یاد رکھ کر کے نیک اعمال کریں۔ جب بھی انسان کوئی کام کرے، مرد ہو یا عورت، اگر اس کے ذہن میں موت کا یقین ہے تو پھر وہ برائی سے اس کو روک دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی موت کو۔ انسان مرنے کو یاد کر لے گا تو کھلکھلا کے جلدی ہنسے گا نہیں، بہت تیز تیز باتیں نہیں کرے گا، حق تلفی نہیں کرے گا، لوگوں کو اذیت نہیں پہنچائے گا، چغلی نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، بہتان تراشی نہیں کرے گا، الزام نہیں لگائے گا۔ الغرض اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی اعمال اس سے صادر نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے موت کو ہمیں اور آپ کو کثرت سے یاد کرنا ہے تاکہ ہماری آخرت سنور سکے، ہم دنیا میں کچھ ایسے اعمال کر لیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبول اور منظور ہو جائیں، جن کی بدولت ہمیں اللہ تعالی نجات عطا فرما دے۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ احزاب کی ایک لمبی آیت پڑھی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سے منقول ابن حبان وغیرہ کے اندر یہ روایت پڑھی ہے
اسی کی روشنی میں مجھے آج کچھ گفتگو کرنی ہے، کچھ چیزیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر اور خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جنت میں داخلے کے لیے عورت کو یہ 4 کام کرنے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مرضی کے مطابق چھوڑ دیں گے کہ تم جنت کے کس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو، داخل ہو جاؤ، جس دروازے سے تم چاہتی ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ 4 کام عورت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں، اور کس قدر اللہ تعالی خوش ہو کر جنت عطا فرماتے ہیں کہ اس کی مرضی کے مطابق دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس راستے سے، جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جو بیان فرمائی ہے وہ یہی بیان کی ہے کہ اذا صلت خمسہا، کہ عورت جب پنجگانہ نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے۔ ہم لوگ اسلام کی بنیاد پڑھتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے ایک ہونے، معبود برحق ہونے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی گواہی دینا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، تو شہادتین کے اقرار کے بعد اقامت نماز کا حکم ہے، اقامت صلاۃ کا حکم ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو وہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس کے وقت پر پڑھے، جو چیزیں ضروری ہیں، جو چیزیں واجب ہیں، فرض ہیں، سنن ہیں، ان کا لحاظ کر کے پڑھے، بطور خاص وقت پر پڑھے۔ وقت بے وقت تاخیر کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ یہ تو منافقین کی علامت ہے کہ نماز کو ٹال دیا کرتے تھے، وقت بے وقت پڑھ لیا کرتے تھے، ہارے جی پڑھتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تھکے مادے، ہارے جی، جیسے کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے من نہیں لگتا جیسے، ویسے کیا کرتے تھے نماز پڑھتے تھے۔ تو بہرحال تو عورتوں میں بطور خاص وقت کا لحاظ نہیں ہو پاتا، بطور خاص عصر کی نماز کو بہت مؤخر کر دیا کرتی ہیں، جبکہ اگر سورج زرد ہو جائے، پیلا پڑ جائے، اس وقت عصر کی نماز پڑھنا، اس دن کی عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بقیہ کوئی اور نماز اس دن تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، صرف اس دن کی عصر اگر کسی کی رہ گئی ہو تو وہ پڑھ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اس میں نماز پڑھا جائے جو مغرب کی اذان سے 20 منٹ 15 منٹ پہلے کا وقت ہے، تو اس لیے اس سے پہلے ہی پہلے جب اذان ہو تبھی پڑھ لے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، عورت کے لیے
اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ ہاں اگر کسی عورت کو اول وقت کا پتہ نہیں چلتا، اول وقت سے مراد یہ ہے کہ مثلا ظہر کا وقت جب شروع ہو جائے بس اسی وقت پڑھ لے، وہ انتظار نہ کرے مسجد کی اذان کا۔ ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو پتہ ہی نہ چل پاتا ہو کہ نماز کا اول وقت کب سے شروع ہو رہا ہے، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی بتانے والا نہیں ہے، اتنا اہتمام نہیں ہے، تو وہ مسجد کی اذان کا انتظار کر لے کہ اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو اس وقت پڑھ لے۔ تو بہرحال علی الاطلاق اول وقت کے بارے میں علماء نے عورت کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ بہتر ہے۔ ہاں وہ عورت جو نماز کا وقت نہ پہچانتی ہو تو پھر وہ مسجد کی اذان کا انتظار کر لے، اس کے بعد پڑھے۔ تو بہرحال اب ہم ذرا جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں کی عورتیں اور بڑی بڑی بچیاں جو بالغ ہو چکی ہیں، جن پر نماز روزہ فرض ہو چکا ہے، وہ نماز کتنی پڑھتی ہیں۔ بعض گھرانے ایسے ہیں جس میں ایک عورت بھی نماز نہیں پڑھتی۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑے خسارے کی بات ہے، بہت نقصان کی بات ہے، بے برکتی کی بات ہے۔ وہ گھر تہس نہس ہو جاتا ہے جس میں کوئی ایک فرد نمازی ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ حالانکہ نماز تو جتنے بالغ مرد اور عورت ہیں ان پر ضروری ہے، حتیٰ کہ جب بچے اور بچیاں 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو حکم ہے کہ ان کو نماز کو کہا جائے کہ تم نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ بطور خاص گھر میں رہنے والی جو خواتین ہیں، ماں ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو ٹریننگ دیں، ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کو نماز کے بارے میں بتائیں کہ یہ چیز کتنی اہم ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا، اگر چھوڑیں گے تو کیا نقصان ہوگا، یہ چیزیں بتائیں۔ بچپنے میں اگر کسی چیز کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، تو بچے کے قلب و جگر میں وہ بات پیوست ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے، اور اس کے چھوڑنے پر وبال اور جو وعید ہے اس کو سنائیں اور بتائیں کہ کیا نقصان ہوگا، تو بچہ اور بچی اس کو اچھی طرح سمجھے گا۔ ایک تو خود عمل کریں، خود نمازوں کا اہتمام کریں، اچھے اعمال کا اہتمام کریں، پھر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں، بچیوں کو بھی تلقین کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، وقت پر ان سے پیار سے، نرمی سے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بتائیں کہ بچی یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو رہی ہے، آؤ وضو کر لیتے ہیں، وضو ایسے کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں سمجھانے کی۔ تو خیر، نماز چھوڑنے پر بہت زیادہ وعید آئی ہے، اندیشہ یہ ظاہر کیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ اندیشہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا حشر کہیں حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ اور اللہ کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ نہ ہو جائے، کل قیامت کے دن ان کی صف میں بے نمازیوں کو کہیں کھڑا نہ کر دیا جائے، ان کے ساتھ حساب و کتاب نہ ہو جائے، یہ بہت خطرناک بات ہو جائے گی۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں، عزم کریں، ارادہ کریں کہ اب تک جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اب نہیں چھوٹنے دیں گی، اور جو چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کریں گی، قضائے عمری کریں گی۔ تو بہرحال میں نماز کے تعلق سے بتلا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ہیں کہ عورت ان کو اختیار کر لے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ فرمایا گیا اذا صلت خمسہا، یہ پہلی چیز تھی کہ جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ دوسری چیز ہے وصامت شہرہا، اور جب رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے روزے رکھے، جو عذر کے ایام ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے بقیہ ایام میں وہ روزے رکھے، اور جو عذر کی وجہ سے چھوٹ جائیں بعد میں ان کی قضا کرے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ روزے رکھے، روزے میں بھی خوب اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ غیبت، چگلی، جھوٹ اسی میں ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، یا صرف
بھوکی پیاسی ہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، نماز کا کوئی اہتمام نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے اہتمام کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اور روزوں میں نفلی روزے بھی ہیں، جیسے پیر کے دن کا روزہ ہے، جمعہ کے دن کا روزہ ہے، تو اس طریقے سے ایام 20 کا روزہ ہے، اور بھی جو نفلی روزے ہیں، بیچ بیچ میں نفلی روزے بھی رکھا کریں، اس کے بڑے برکات ہیں۔ صائمین کی دعا قبول ہوتی ہے، روزہ داروں کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے روزہ رکھ کر کے اپنے حق میں، اپنے گھر والوں کے حق میں، بچوں کے حق میں، والدین کے حق میں، اپنے بڑوں کے حق میں، اور اپنی ضرورتوں کے تعلق سے جو جائز ضرورتیں ہیں ان سب تعلق سے دعا بھی کرتی رہیں۔ تو بہرحال فرمایا گیا وصامت شہرہا۔ آگے تیسری چیز جو بیان فرمائی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وحسنت فرجہا، بعض روایات میں وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ وہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی ناموس کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی نگاہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہو، اس کے دل میں طرح طرح کی خواہشات انگڑائیاں لے رہی ہوں، یہ نہ ہو، بلکہ وہ اپنی آبرو کی، عزت کی، ناموس کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ فرمایا چوتھی چیز وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، بعض روایات میں وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ خاوند کی فرما برداری، جائز کاموں میں اس کی بات کو ماننا یہ لازم اور ضروری ہے۔ ہاں اگر کسی گناہ کا حکم دے شوہر یا کوئی اور تو پھر اس کو نہیں کرنا ہے، لیکن جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، مگر سجدہ کرنا کسی کے لیے سوائے اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے سجدہ کرنا ہے ہی نہیں، اس لیے عورتوں کو حکم نہیں ہوا، ورنہ اگر کسی کے سامنے اور کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، جائز ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ یہ شوہر کی کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ شوہر کس لائق ہے کہ اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو اس بات کی اجازت ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اگر اس کے پورے بدن پہ زخم ہو جائے اور اس میں مواد پیپ وغیرہ اکٹھا ہو جائے اور وہ ان سب کو اپنی زبان سے چاٹ بھی لے، تب بھی وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر پائے گی۔ یہ صحیح سند کے ساتھ روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ تو شوہر کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، اس کے کتنے حقوق ہیں اور اس کا کس قدر اعلیٰ مقام ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر کی نافرمانی ہو۔ شوہر اگر روٹھا ہوا ہے تو اس کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر کسی جائز بات کا حکم کرتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے، آپس میں مل جل کر کے ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر کے رہنا چاہیے۔ اس سے بچوں میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے، اور آپس ہی میں لڑتے رہیں، آپس ہی میں الجھے رہیں تو بچے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے اماں ابا لڑائی کر رہے ہیں، ہماری اماں ہماری ابو کی بات نہیں مان رہی ہے، وہ ان کو الٹا سیدھا کر رہے ہیں وغیرہ، تو اس سے ان کے اخلاق بھی بگڑتے ہیں، ان کی عادت بھی بگڑتی ہے۔ تو اس لیے بطور خاص شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے ہماری شریعت کے اندر۔ تو 4 باتیں دوبارہ اعادہ کرتا ہوں، آپ اس کو گرہ لگا لیں، اچھی طرح یاد کر لیں اور اس پر عمل کریں کہ جب عورت 4 کام کرے گی تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ 5 جگانہ نماز کا اہتمام، دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی عزت اور آبرو اور اپنے ناموس کی حفاظت کرے، چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے شوہر کی بات مانے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ میں نے سورہ احزاب کی ایک لمبی آیت پڑھی تھی،
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات الی آخر الآیہ۔ اصل میں ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، قرآن کریم اتر رہا تھا۔ حضرت جبریل امین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی آیات لے کر آیا کرتے تھے، حسب موقع حسب ضرورت ایک آیت دو آیت وغیرہ لایا کرتے تھے۔ تو عام طور سے مردوں کو ہی خطاب ہوا کرتا تھا، جب کوئی حکم نازل ہوتا یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو ایسا صیغہ استعمال کیا جاتا جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عورتوں کو الگ سے خطاب نہیں کیا جاتا تھا، عورتیں اسی حکم میں خود بخود داخل ہوتی۔ تو چونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے تو ہر چیز میں اس کا لحاظ کیا گیا ہے، تو بعض صحابیات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بشارت اور خوشخبری، مثلا جنت کی خوشخبری، اچھے اعمال پہ فلاں جو ہے ثواب ملے گا، جنت ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اسی طریقے سے کوئی حکم نازل ہوتا تو مردوں کے ہی لیے جملے استعمال ہوتے، تو بعض صحابیات نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خصوصی طور پر کیوں نہیں کوئی آیت نازل ہو جاتی۔ تو اس موقع سے یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے سورہ احزاب کی، وہ نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے مردوں کے ساتھ ساتھ الگ سے عورتوں کے لیے بھی جملے استعمال فرمائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بلا شبہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ تو دیکھیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مردوں کے ساتھ مسلمان عورتیں بھی کر دیا، حالانکہ اگر مسلمان عورتیں الگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ فرماتے، ان المسلمین ہی صرف فرماتے کہ بالیقین مسلمان مرد، تو اس میں عورتیں خود ہی داخل ہوتی، مگر عورتوں کی دلجوئی کے لیے ان کے سوال پر ان کی خواہش کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 صفات مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی بیان فرمائی، جو کامیابی کی صفات ہیں کہ جن کی بدولت مسلمان مرد کو اور مسلمان عورت کو جنت ملے گی، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اس کی مغفرت ہوگی، جہنم سے وہ بچ جائے گا۔ چنانچہ آیت یہ ہے ان المسلمین والمسلمات، بلا شبہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اسلام کا معنی میں نے بتایا ہے، پھر فرمایا گیا والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو ایمان کا معنی بھی میں نے بتایا ہے حدیث جبریل سے، آگے فرمایا گیا والقانتین والقانتات، اور اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مان کر کے، اور اللہ رب العزت نے جن کی ماننے کا حکم دیا ہے ان کی مان کر کے زندگی گزارنا۔ تو اللہ کے حکموں کو مان کر کے، نماز کا حکم ہے نماز پڑھنا، روزے کا حکم ہے روزہ رکھنا، زکوٰۃ کا حکم ہے زکوٰۃ دینا، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کا حکم ہے اس کی حفاظت کرنا، پردے کا حکم ہے پردہ کرنا، بے پردگی سے بچنا، لغویات سے بچنا، خرافات سے بچنا، غلط چیزوں سے بچنا، چغلی سے بچنا، غیبت سے بچنا، جھوٹ بولنے سے بچنا، یہ سب نافرمانی ہے۔ تو فرمایا گیا فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ پھر فرمایا گیا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ تو دیکھیے صداقت یہ نجات کا باعث ہے۔ فرمایا گیا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ انسان مرد ہو یا عورت سچ بولتا ہے تو اس کو نجات ملتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور بالفرض اگر دنیا میں بظاہر نہ بھی ملے تو آخرت میں تو اس بولنے کی وجہ سے اللہ تعالی جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اور جھوٹ جو ہے فرمایا گیا یہلک، یہ ہلاک اور تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی جھوٹ بولنے کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں،
बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और इधर की उधर झूठों लगा देने से पूरा घर बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। इसलिए बतौर ख़ास सच्चाई को अपनाएं, झूठ से परहेज करें। इंसान झूठ बोलता है, झूठ बोलते बोलते झूठों में उसका नाम लिख दिया जाता है, कज़्ज़ाबीन में उसका नाम लिख दिया जाता है। और इंसान सच बोलता है, सच बोलते बोलते सादिकीन में उसका नाम लिख दिया जाता है। इसलिए फरमाया गया है कि झूठ बोलने की वजह से इंसान के मुंह से बदबू आती है, फरिश्ते दूर होने लगते हैं। तो इसलिए झूठ बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बड़े फितने का दरवाज़ा है। झूठ बोलने की वजह से जंगो जिदाल बपा हो जाता है और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हिसाब व किताब लेगा तो इंसान क्या करेगा। दीन व साबिरात, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। सब्र क्या है? सब्र ये है कि आप कोई इबादत कर रहे हैं, उसमें कोई मुसीबत लाहिक हो जाए या उसमें थोड़ी बहुत तंगी महसूस हो तो उस तंगी को बर्दाश्त कर लेना। अपने नफ्स के खिलाफ कोई बात हो मगर अल्लाह की मर्जी उसी में हो तो नफ्स पे बोझ डाल करके उस काम को कर जाना, ये सब्र है, यानी बर्दाश्त कर लेना। कोई शख्स कुछ कह रहा है तो ये सोच करके सब्र कर जाना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे अजरे अजीम अता फरमाएंगे, अल्लाह मेरी मदद फरमाएंगे, वहाँ मुझको सवाब देंगे, सब्र की वजह से मुझे जन्नत मिलेगी, इसलिए माफ़ कर देना और कुछ न कहना। तो फरमाया गया सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर शौहर है, कोई ऐसी बात कह दिया, कड़वी कह दिया, कसैली कह दिया जिससे दिल बजाय तंग हो रहा है, तो ये सोच करके कि जाने दें मेरे शौहर हैं, इनके हुकूक बहुत ज़्यादा हैं, मैं बर्दाश्त करके रहूँगी, सब्र करके रहूँगी तो अल्लाह के यहाँ बुलंद दर्जात मुझको मिलेंगे, जन्नत मिलेगी, मुझे बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसी तरीके से कोई पड़ोस में है वो कुछ कह दे या घर ही के अफराद हैं वो किसी से कुछ कह दें और वो बात बज़ाहिर बुरी लग रही हो तो उसको बर्दाश्त कर लेना कि रहने दे, ये मेरी बहन है, ये मेरी पड़ोसन है, ये फ़लाँ हैं, अगर मैं थोड़ी सी बर्दाश्त कर लूँगी इसकी बात तो अल्लाह ताला मुझको सब्र का सवाब अता फरमाएंगे। तो फरमाया गया वस्साबिरीन वस्साबिरात, आगे फरमाया गया वल्खाशिईन वल्खाशियात, और अल्लाह से डरने वाली। असल में जब इंसान कोई काम करता है उसको अल्लाह का डर महसूस हो जाए, अल्लाह अकबर याद आ जाए कि अल्लाह बहुत बड़े हैं, तो जो काम मैं कर रहा हूँ उसे देख रहे हैं और अगर अच्छा काम है तो उसको उस पर बदला देंगे, बुरा काम है तो सज़ा मिलेगी। तो अगर ये डर पैदा हो जाए तो इंसान बुराई छोड़ दे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है खुशू। वैसे किसी की हैबत की वजह से, किसी के जाहो जलाल की वजह से, किसी की ताज़ीब की वजह से, किसी के बड़े होने की वजह से डरना खुशू कहलाता है। और एक ये है कि एक शख्स बहुत ज़्यादा गुस्वर है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जल्दी मार देता है, पीट देता है, ये कर देता वो कर देता, उसकी वजह से डरना ये खशियत नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा मानकर उसके एहतराम में डरना कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने हमें मोमिन बनाया, उसने हमें हाथ पाँव और सारी चीज़ें सही सालिम अता फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाले मर्द और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाली औरतें। फिर फरमाया गया वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। देखिए एक तो ज़कात है, ज़कात देना अगर जो उसके शराइत हैं वो शराइत पूरी हो रही हों तो देना ज़रूरी है। और एक नफली सदका है, तो सदकात जो होते हैं ये बला और मुसीबत को टाल दिया करते हैं। हमारे अकाबिर तो अपने घर में
الگ سے باقاعدہ ڈبہ رکھا کرتے تھے جس میں اپنے بچوں کو بھی تلقین کرتے تھے، گھر والوں کو بھی، کہ ہر روز 1 روپیہ 2 روپیہ اس ڈبے میں ڈال دینا ہے، اور یہ فقیر کا ہوگا، محتاج کا ہوگا، غریب کا ہوگا، جب کوئی آئے گا دے دیں گے، نہیں آئے گا تو تلاش کر کے اس کو پہنچا دیں گے۔ تو صدقے سے رزق بڑھتا ہے، تنگی دور ہوتی ہے۔ تو اس لیے صدقات کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ کر کے انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے تو اللہ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو صدقہ بھی کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے۔ مصیبت ہے تو صدقہ کرنا چاہیے، کہیں پہ جانا ہے، سفر میں جانا ہے، صدقہ کرنا چاہیے، کوئی حاجت اور ضرورت پیش آ گئی ہے، صدقہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ ایک تو رمضان المبارک کا روزہ ہے، وہ لازم اور ضروری ہے، جو بالغ مرد ہیں شرائط پائے جائیں تو بتا دیا گیا، اور ایک نفلی روزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے بتایا کہ روزہ داروں کو پسند فرماتے ہیں، اور روزہ رکھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے روزہ رکھ کر کے بھی، نفلی روزہ رکھ کر کے بھی دعا کریں۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے شوہر گھر پہ ہیں تو ان سے اجازت لے کر کے نفلی روزہ رکھا کریں۔ خیر، فرمایا گیا والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی آبرو اور عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ پھر فرمایا گیا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ کا ذکر یہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، تو ذکر میں اللہ 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 کہلوایا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اس کے علاوہ اور بھی بے شمار اذکار ہیں، مسنون دعائیں ہیں، یہ سب اللہ کے ذکر میں شامل ہیں۔ اور بطور خاص جو ہمارے اکابر کا سلسلہ چل رہا ہے بیعت کا، تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیعت فرمایا کرتے تھے، صحابیات آتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کرتی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کا یہ انداز تھا کہ مردوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملا کر کے بیعت فرمایا کرتے تھے، اور کچھ چیزوں کی شرط لگایا کرتے تھے کہ تم کہو کہ میں شرک نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور عورتوں سے پردے کے پیچھے سے بغیر ہاتھ ملائے ہوئے یوں ہی زبانی اقرار لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے عورتوں کو بھی رجوع کرنا چاہیے، جو ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں، ذاکرین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جو سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، جو خلیفہ ہیں، تو ان سے جو ہے بیعت ہونا چاہیے۔ بیعت ہونے کے بڑے فوائد ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے تو پھر گویا وہ ایک طریقے سے اس کی نگرانی میں رہتا ہے، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ تو ارادہ اس کا بھی رکھیں، اور کسی شیخ سے بیعت ہو جائیں، اور جو ذکر و اذکار صبح و شام کے وہ بتائیں اس کے مطابق عمل کریں۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں والذاکرین، کہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اور ذکر صرف تھوڑا نہیں، فرمایا گیا کثیرہ، کثرت کے ساتھ ذکر۔ اب ذکر میں یہ بھی ہے کہ قرآن کریم سب سے بڑا ذکر ہے، تو قرآن کی تلاوت کا بھی خوب اہتمام ہو۔ آج کل تو عورتوں میں بعض عورتیں ایسی ہیں جو قرآن جو ہے بعض خاص مواقع ہوتے ہیں، شب برات کا موقع ہے یا رمضان کا موقع ہے یا کسی کا انتقال ہو گیا تبھی ہاتھ میں لیتی ہیں، ورنہ تو قرآن سے بہت دوری ہے۔ یہ بہت خراب بات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، یہ قرآن کو اللہ قوت گویائی عطا کر دے گا، اور قرآن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ رکھا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے تلاوت بھی، قرآن کریم
کہ تلاوت کا ایک معمول و ایک وقت بنا لے کہ اس میں ہر حال میں مجھے تلاوت کرنا ہو. اسی وجہ سے اگر نہیں ہو سکی تلاوت اس وقت میں تو پھر جو ہے دوسرے وقت میں کر لیں, لیکن کریں اور ایک مقدار متعین کر لیں. مثلا آدھا سپارہ پڑھنا ہے, ایک سپارہ پڑھنا ہے, یا ابتدا میں جو ایک پاؤ پڑھنا ہے یا 2 رکوع پڑھنا ہے, پھر دھیرے دھیرے رفتار بڑھائیں اور تلاوت کریں. قرآن کا بھی حق ہے. بہرحال فرمایا گیا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. آگے ان 10 صفات والے لوگوں کو اور 10 کام کرنے والے لوگوں کو, خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں, کیا ملے گا؟ اس طریقے کی چیزیں کریں گی تو فرمایا گیا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو مغفرت کیا ہے؟ مغفرت یہ ہے کہ انسان بہرحال انسان ہے, اس سے بھول چوک اور نسیان گناہ جو ہے سرزد ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈرتا رہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, یہ غلطی ہو گئی, کیا ہوگا, اللہ مجھے عذاب دیں گے, میں کیا بنے گا میرا. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ کام 10 صفات ہمارے اندر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, بخش دیں گے ان گناہوں کو, اور جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے اور مزید برا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو محترم سامعات اور حاضرات, آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ احزاب کی ایک لمبی آیت پڑھی گئی, جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں, جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے, اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے, ان کے یہ صفات ہونے چاہیے. اس لیے ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں.